السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کچھ سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں. جی ضرور. ایک استغفار کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. جزاک اللہ. سب سے پہلے شکریہ آپ اور آپ کی ٹیم آئی اور ماشاءاللہ اچھا چینل ہے آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ برکت دے جی. استغفار دیکھیں میری لائف میں تو اس کی جیتی جاگتی کئی مثالیں ہیں سبحان اللہ کہ جب بھی میں کسی مسئلے میں پھنسا ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کرنا اب کیا ہے تو بس چپ کر کے وہی حدیث پہ عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مسئلے سے نکال لیتا ہے, اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو الحمدللہ ایک تو میں نے پرسنلی کئی بار ٹرائی کیا اس کو, اور جتنا بندہ زیادہ کرے اتنا اچھا ہے, لیکن کانشیسلی کرے یعنی سمجھ کے کرے اور نادم ہو کے کرے. ظاہر ہے اس کی باڈی لینگویج بھی استغفار کے ساتھ میچ ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ رزق بڑھتا ہے کثرت استغفار سے, اللہ وہاں سے دیتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا, اور اس سے ہیوملٹی آتی ہے انسان میں, اور جو بھی وہ مسائل کا شکار ہے وہ ختم ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کی سکسیس سٹوریز ہیں, بے اولادی کثرت استغفار سے اولاد ہوئی, کیونکہ سورہ نوح میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے نا, حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو, اللہ تمہاری اکانومی بڑھائے گا, رزق دے گا, اولاد دے گا, بیٹے دے گا, اللہ تعالیٰ تم پہ رین برسائے گا. تو سبحان اللہ. اسی طرح امام غزالی ہیں غالباً یا ابن حجر ہیں, میرے ذہن سے وہ ایگزیکٹ اسکالر کا نام نکل گیا لیکن واقعہ درست ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے کوئی اور مسئلہ بیان کیا, انہوں نے کہا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا, انہوں نے اس پہ بھی کہا استغفار کرو. تو جب وہ سب چلے گئے تو آڈینس نے پوچھا کہ امام آپ ہر بندے کو ایک سلوشن بتا رہے, استغفار. تو انہوں نے کہا کیا تم نے وہ آیات نہیں پڑھی سورہ نوح کی کہ اللہ کہتا ہے کہ جو حضرت نوح نے کہا تھا استغفار کرو, اللہ تمہیں اولاد دے گا, رین برسائے گا, تم پہ رزق کشادہ کرے گا. تو سبحان اللہ استغفار کا بڑا فلسفہ ہے اس کے پیچھے اور بڑے فوائد ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے اس کی کرنے کی. آج کا انسان اتنا اداس کیوں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ آج کا انسان اتنا اداس کیوں ہے. دیکھیں اس کا تعلق تھوڑا سائیکلوجیکلی ایکسپلین کروں, اس کا تعلق ہمارے برین کے ساتھ بھی ہے. برین میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں, ہیپینس کا جو کیمیکل ہے سیروٹونن, اگر میں اس کا نام لوں, یا آکسیٹوسن لو کا کیمیکل ہے, اٹیچمنٹ کا کیمیکل ہے. ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا آج کل وہ ڈوپامین بیسڈ لائف سٹائل زیادہ ہے. ڈوپامین جو کیمیکل ہے وہ پلیجر کا کیمیکل ہے, اور پلیجر میں انسان کا زیادہ تر جو آپ کو پتہ ہے رجحان وہ سیلف پلیجر میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح پلیجر دیا جائے. اس کی روٹین پھر بڑی سیلفش سی بن جاتی ہے, یعنی وہ دوسروں کے لیے پھر کچھ خاص نہیں کرتا, اور ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں ہی ملوث رہے جس سے اس کو بس پلیجر ملے. تو چونکہ ہمارا لائف سٹائل نیچر سے بہت ہٹ چکا ہے اور کمروں میں بند ہم صرف جو ہے وہ موبائل کی دنیا میں گم ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کو اگر اسلامکلی دیکھا جائے تو گناہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ انسان میں اداسی لے کر آتا ہے, اور روح چونکہ اندر سے روح کی آواز ہوتی ہے نا اداسی ایک قسم کی کہ تم اللہ کے ورلڈ آرڈر پہ نہیں چل رہے ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ اطمینان بھی نہیں ہوتا, اور پھر وہ اداسی کی شکل جو ہے وہ بے اطمینانی کی کیفیت اداسی کی شکل لے جاتی ہے. تو اس کی سائیکلوجیکل ریزن بھی ہے, اسپرچول ریزن یہ ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اداسی آتی ہے ڈیفینیٹلی. اور ویسے بھی مسائل دیکھیں آج کل کافی بڑھ چکے ہیں, سٹریس بہت زیادہ ہے, کٹ تھروٹ کمپٹیشن, اور پھر ظاہر ہے بہت فاسٹ پیس لائف ہے, تو لوگوں کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ایز اے رزلٹ سیڈنس, انگزائٹی, ڈپریشن یہ بڑی کامن ہو چکی ہے. تو یہ کچھ ریزنز مجھے سمجھ آتی ہیں اداسی کے حوالے سے.